آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی بچی حضرت عائشہ سے نکاح کیوں کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی بیٹی حضرت عائشہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا، لیکن حضور میں تو آپ کا بھائی ہوں، تو اس طرح تو عائشہ آپ کی بھتیجی ہے اور چچا بھتیجی کا نکاح ہو نہیں سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا، لیکن عائشہ تو میرے بسم اللہ الرحمن الرحیم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح عبداللہ ازدی سے ہوا۔ عبداللہ کی موت کے بعد آپ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے وطن سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بیٹا حضرت عبد الرحمن اور ایک بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیب فرمائی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس اور مبارک خاندان میں پیدا ہوئیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بنی ہوئی مسجد میں تشریف لاتے اور قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے وقت میں موجود رہتیں اور فیض اٹھاتی۔ ہر چند کے بچپن کا زمانہ ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جن مقدس بندوں کو نوازنا اور بلند مقام پر پہنچانا ہوتا ہے وہ ابتدا ہی سے انہیں بے پناہ صلاحیتوں اور خوبیوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ ایک واقعہ حضرت امام ولی الدین محمد بن عبد الخطیب رحمۃ اللہ علیہ مشکات شریف میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گڑیوں سے کھیل رہی تھی۔ ان گھوڑیوں میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کے دائیں بائیں 2 پر لگے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کے بارے میں دریافت کیا کہ یہ کیا ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ گھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑے کے پر تو نہیں ہوتے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا کیوں نہیں ہوتے؟ حضرت سلمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر تو تھے۔ جب ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے غمگین رہنے لگے۔ تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دوسرا نکاح فرما لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس سے کروں؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ چاہیں تو بیوہ عورت سے یا کنواری لڑکی سے نکاح کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون کنواری ہے اور کون بیوہ ہے؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا بیوہ تو سودا بنت زماں ہے اور کنواری تو اس شخص کی بیٹی ہے جو ساری کائنات میں آپ کو بہت عزیز ہے، یعنی حضرت عائشہ بنت ابو بکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ تم عائشہ کے بارے میں بات چیت کرو۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس کے بعد سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ تمہارے لیے بہت عظیم خوشخبری ہے جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کون سی خوشخبری ہے؟ میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے نکاح کا ذکر فرما رہے تھے۔ انہوں نے جواب دینے کی بجائے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لانے ہی والے ہیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کچھ ہی دیر بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو میں نے ان سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کیا یہ ان کے لیے صحیح ہے؟ عائشہ تو ان کی بھتیجی ہیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر میرے اسلامی بھائی ہیں اور اسلامی بھائیوں کے ہاں نکاح کرنا جائز ہے۔ جب یہ بات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اس مبارک ترین رشتے کو فوراً قبول کر لیا، لیکن چونکہ اس سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت زبیر بن مطعم کے بیٹے سے طے کی جا چکی تھی، وعدہ خلافی نہ ہو جائے اس لیے ان لوگوں سے بھی پوچھنا ضروری تھا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبیر بن مطعم کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ آپ لوگوں نے ہماری بچی کا رشتہ مانگا تھا، اب تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ زبیر بن مطعم کے گھر والے اب تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ مطعم نے اپنی بیوی سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ اگر یہ لڑکی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے گھر آ گئی تو ہمارا لڑکا بھی اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جائے گا، اس لیے ہمیں کسی صورت یہ بات منظور نہیں۔
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کی رائے جان لینے کے بعد وہاں سے تشریف لے آئے۔ اب انہیں بعد میں کوئی خطرہ نہ تھا، ان کی خوشی اور مسرت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ آنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خویلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہو آپ کا پیغام مجھے بصر و چشم قبول ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح کر دیا۔ حق مہر کی مقدار 400 درہم مقرر ہوئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکاح کے بعد مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائیں تو اس وقت آپ نے رشتہ داروں کے ساتھ بنو حارث ابن خزرج کے محلے میں قیام فرمایا۔ یہاں آپ اپنی والدہ کے ساتھ 7 یا 8 مہینے تک مقیم رہیں۔ اس وقت مدینہ منورہ کی آب و ہوا بڑی سخت تھی، جس کی وجہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آنے والے اکثر حضرات بیمار ہونے لگے۔ خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیمار ہو گئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صحت یاب ہوئیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور درخواست کی، یا رسول اللہ آپ اپنی بیوی کو اپنے گھر بلوا لیجیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے رقم نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میری دولت قبول فرما لیجیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رقم قرض لے کر حضرت عائشہ صدیقہ کو بھجوا دی۔ چند عورتیں دلہن کو لینے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئیں۔ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی۔ اس وقت وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھولنے میں مصروف تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا منہ دھلایا، بال سنوارے اور پھر ان کو اس جگہ لے آئی جہاں انصار کی خواتین بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلہن بنی ہوئی وہاں پہنچی تو مہمانوں نے کہا تمہارا آنا خیر و برکت اور نیک بال ہے۔ یہ صدا لگا کر دلہن کا شاندار طریقے سے بڑھ چڑھ کر استقبال کیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہوئے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلی ہیں بیان کرتی ہیں کہ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے معزز ترین مہمان کی خاطر مدارت کے لیے ایک پیالہ دودھ پیش کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خوش دلی کے ساتھ قبول فرما لیا اور اس میں سے تھوڑا سا دودھ پی کر اسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھایا۔ چنانچہ انہوں نے حیا کرتے ہوئے پیالہ لکھ لیا، اس میں سے تھوڑا سا دودھ پی لیا۔ اس طرح شوال کے مہینے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس گھر میں بڑی سادگی سے رخصت ہو کر آ گئیں۔ سن 58 ہجری ماہ رمضان مہینے میں حضرت عائشہ بیمار ہوئی اور انہوں نے وصیت کی کہ انہیں امہات المومنین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ ماہ رمضان کی 17 تاریخ منگل کی رات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہوئیں اور وفات کے بعد ان کی عمر 66 برس تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہوتے تو روزانہ عصر کے بعد تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جاتے اور ہر ایک کی ضرورت معلوم کر کے اس کی تکمیل فرماتے۔ جب سفر پر روانہ ہوتے تو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان قرآن اندازی فرماتے، جس کا نام نکلتا اسے ساتھ لے جاتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کا نام نہیں لیا، صرف حضرت مریم علیہ السلام کا نام لیا ہے۔ اس کی بھی خاص وجہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کوئی نہیں تھے، اسی لیے ان کو ماں کی جانب سے مخاطب کیا گیا۔ دین اسلام سب سے غیرت مند دین ہے، اسی لیے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت والے ہیں، اس کے بعد میں سب سے زیادہ غیرت والا ہوں اور مومن بھی غیرت مند ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اے پیغمبر اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دیجیے کہ وہ اپنے اوپر عاجزی لٹکا کر رکھیں۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسی عورتوں کو دیکھا ہے کہ جو آفس میں جینز شرٹ پہنتی ہیں مگر نماز کی پابند ہیں اور ایک لمبی چادر لے کر نماز شروع کر دیتی ہیں، اور ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں جن کا پردہ ہوتا ہے مگر باطن میں کچھ ہے، اور دین اسلام سب سے غیرت مند دین ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کی اہلیہ ان کے ساتھ نماز کے لیے مسجد میں جایا کرتی تھیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات اپنی طبی غیرت کی وجہ سے پسند نہیں تھی، مگر
منع بھی نہیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکا کرو، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند نہ ہونے کے باوجود اپنی اہلیہ کو مسجد میں جانے سے نہیں روکتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ غیرت کا اظہار بہت اچھی چیز ہے، لیکن جو حقوق عورت کو شریعت نے دے رکھے ہیں انہیں غیرت کے نام پر ان سے روکنا درست نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث بیان کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو قسم کی عورتیں جہنمی ہیں، میں نے انہیں دیکھا نہیں، کچھ مردوں کے پاس گائے کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے، اور دوسری قسم وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی، وہ مائل ہونے والی اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی، ان کے سر اونٹ کی کوہان جیسے اونچے ہوں گے، یہ دونوں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی اس کی ہوا کو پائیں گی۔ میں نے ایسی عورتوں کو بھی دیکھا ہے جن کو دیکھ کر مجھے یہ حدیث یاد آتی ہے، خاص طور پر ایسی عورتیں جن کو سوشل میڈیا پر مشہور ہونے کا شوق ہے، بلکہ جنون ہے۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا میں نمائش اور شہرت کا لباس پہنے گا اسے قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کا لباس پہنایا جائے گا، پھر اس میں آگ بھڑکا دے گا۔ سوشل میڈیا کو علم میں اضافے کے لیے استعمال کریں، یہ اللہ دین کا چراغ ہے، اور اس طرح کے ہزاروں سائنسی گروپ ہیں اور لاکھوں اسلامی پیجز وغیرہ، ان پر جا کر سائنسی تحریر پڑھیں اور اپنی زندگی پر بامقصد بنائیں، کیونکہ جو باتیں کتب میں نہیں مل سکی وہ ان گروپس میں مل جائیں گی۔ جن لوگوں کو ٹک ٹاک یا کسی بھی مشہور ہونے کا خیال آئے تو اوپر والی حدیث کو نہ بھولنا، غیرت کا تعلق مرد اور عورت دونوں سے ہے، اسلام نے دونوں کا یہ حق مساوی تسلیم کیا ہے۔ اگر دوسرا فریق ان کے خاص حق میں دوسرے کو شریک کرتا ہے تو اس پر غصے کا اظہار کریں اور احتجاج کریں، حتیٰ کہ کسی مرد کی ایک سے زائد بیویاں ہوں، ان بیویوں کا یہ حق بھی اسلام میں تسلیم کیا گیا ہے کہ وفاقی معاملات کے توازن میں کوئی فرق محسوس کریں تو اس کا اظہار کریں۔ چنانچہ نسائی کی روایت میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار اپنی باری والے دن تھوڑی دیر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا، انہیں خدشہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بالوں میں انگلیاں داخل کر کے یہ دیکھا کہ آپ غسل کر کے تو نہیں آئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیرت کو نہ صرف اچھا جذبہ قرار دیا بلکہ اس کا احترام بھی کیا۔ چنانچہ صحیح روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جنت کی سیر کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا محل دیکھا اور اس میں داخل ہونا چاہا، مگر کونے میں ایک خوبصورت خاتون کو وضو کرتے دیکھ کر رک گئے اور محل کے اندر نہیں گئے۔ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی غیرت کا خیال آ گیا تھا۔ ایسی ماحول میں عصمت و عفت کے معبود کی تقاضوں کا لحاظ کرنا گھر کے سربراہ کی ذمہ داریوں میں شمار کیا گیا۔ چنانچہ نسائی کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر جنت حرام کر دی گئی ہے، اور پھر اس کی وضاحت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی کہ وہ شخص جو اپنے گھر والوں میں بے حیائی کی باتیں برداشت کر لیں۔ وجہ تحریر یہ ہے کہ یہ جس حال میں مرضی ہوں اپنے من کو صاف رکھیں، کسی کے متعلق بدگمانی نہ کریں، آپ کتنے بھی بڑے عہدے پر ہوں، پر کبھی دین پر انگلی نہ اٹھائیں۔ ہمارا دین اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہے اور وہ اس کا بدلہ لے کر رہتا ہے۔ یہ بہت باریک نکتے کی بات ہے، کیونکہ ہمارا دین سب سے غیرت مند ہے۔ اپنے رویے کے گھمنڈ سے اور عہدے کی وجہ سے بعض دفعہ دین پر اعتراض کر دیتا ہے۔ تاریخی روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے خلافت سے دستبرداری کا مطالبہ کرنے والے باغی جو آپ کو شہید کرنے کے لیے گھر میں داخل ہوئے تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ نے عربوں کی روایت کے مطابق سر کے بال بکھیر کر حملہ آوروں پر رحم و دہائی دینا شروع کر دی۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دور سے چلا کر آواز دی کہ اپنی چادر اوڑھ لو، کیونکہ تمہارے ننگے سر ہونا میرے لیے ان لوگوں کے حملے سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بوڑھے اور ضعیف تھے۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے حجرہ میں تشریف لائے تو ایک نوجوان ان کے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھا، جسے دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، جسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بھانپ لیا اور فوراً وضاحت کی کہ یا رسول اللہ،
یہ میرا رضائی بھائی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔